السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے جو کل ویڈیو پیش کی تھی، آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ جدید علوم میں سائنسی کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کو ثابت کروں گا، تو میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں یہ چیز ثابت کر سکوں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے جدید علوم سائنسی میں جو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کا ایک اہم مقام ہے، وہ علم الحساب ہے، جسے میتھمیٹکس یعنی کہ میتھ کا علم کہا جاتا ہے۔ حساب کا علم بہت ہی اہم ہے جو ہمارے اعداد و شمار میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اعداد و شمار کا علم قدیم دور میں بھی تھا۔ پہلے والے لوگ پتھروں سے اور انگلیوں کے حساب سے اس کو گنتے تھے۔ عرب بھی بہت کم ہی علم حساب جانتے تھے۔ اسی سلسلے میں لوگ ہاتھوں کے پوروں اور انگلیوں سے چیزوں کو شمار کرتے تھے۔ اس دور میں بہت ہی ایک مشہور واقعات ملتے ہیں جو علم حساب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر، جناب عمر کا، کہ ان کے پاس ایک دفعہ ابو ہریرہ دوسی نے ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ کچھ رقم بھجوائی، جو رقم تھی تقریباً 8 لاکھ درہم۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنی رقم انہوں نے بھیجی ہے، تو ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ 8 لاکھ۔ تو انہوں نے پھر 3-4 بار اس کو دہرایا کہ 8 لاکھ 8 لاکھ، اور پھر کہا کہ یہ رقم کتنی بنتی ہے اور اس رقم یہ کتنی ہوتی ہے، مجھے اس بات کے بارے میں سمجھائیں۔ تو انہوں نے 10,000 کو 100,000 کو انہوں نے 8 بار دہرایا کہ اگر 100,000 8 بار ہوں تو 8 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے انہیں علم حساب کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح جب عرب نے عجم پر سبقت حاصل کی تو ایک عرب کو ایک گلو بند ملا میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر، تو اس نے ایک اجمی کے ہاتھ بیچا۔ جب اجمی نے اس سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ 100 درہم، کیونکہ وہ اس سے زیادہ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے ایک اجمی کے ہاتھ 100 درہم میں بیچ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اس سے زیادہ رقم مانگتے تو وہ ضرور دے دیتے۔ اسی سلسلے میں جب میں نے کہا تھا کہ اہل بیت ان تمام علوم پر سبقت رکھتے تھے، ان پر انہیں مہارت حاصل تھی، تو اس کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ مولا علی کے پاس 3 آدمی تھے۔ وہ تینوں کاروبار کرتے تھے اور اس میں حصہ دار تھے۔ تینوں کے پاس 17 اونٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 17 اونٹ ہم سب کے درمیان تقسیم کیے جائیں، اور ان کا حصہ اس طرح تھا کہ ایک کا نصف حصہ تھا، آدھا، اور دوسرے کا حصہ تیسرا حصہ تھا یعنی کہ 1/3، اور تیسرے کا حصہ تھا 9واں حصہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اونٹ کو کاٹا جائے یا اس کی قیمت کو تقسیم کیا جائے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم میں اس طرح تقسیم ہو کہ نہ ہی کسی اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ ہی اس کی قیمت تقسیم کی جائے۔ تو اس لیے مولا علی نے انہیں کہا کہ کیا میں آپ کو ایک اونٹ نہ دے دوں؟ تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوئے۔ تو اس طرح 17 کے ساتھ مولا نے کمبر کو کہا کہ کمبر جاؤ ایک اونٹ لے کے آؤ اور اس استبل میں ان 17 اونٹوں کے ساتھ باندھ دو۔ تو اب اونٹ ہو گئے 18۔ مولا نے کہا کہ پہلا آدمی آئے اور بتایا کہ اس کا حصہ کتنا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نصف حصہ ہے یعنی کہ آدھا۔ تو مولا نے کہا کہ چونکہ 18 کا آدھا 9 بنتا ہے تو تم 9 اونٹ لے کے چلے جاؤ۔ تو دوسرے آدمی کو بلایا، اسے کہا کہ تمہارا کتنا حصہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میرا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ تو امام نے کہا چونکہ 18 کا 1/3 6 ہوتا ہے کہ 3 × 1/18 6 کے برابر ہوتا ہے، 6 کے برابر۔ تو مولا نے کہا کہ تم 6 اونٹ لے کے جاؤ۔ اب 9 اور 6 15 اونٹ ہو گئے۔ تیسرے آدمی کو مولا نے بلایا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کتنا حصہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میرا 9واں حصہ بنتا ہے۔ تو امام نے کہا چونکہ 18 کا 9واں حصہ 2 بنتا ہے، کیونکہ 9 کو اگر 2 سے ضرب دی جائے تو 18 بنتا ہے، تو اس طرح اسے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح 9 اور 6 15 اور یہ 2 اونٹ 17 ہو گئے۔ مولا نے اس کے بعد کمبر کو کہا کہ کمبر اپنا اونٹ واپس لے کے جاؤ۔ یہ ایک ایسا علم حساب کا مولا علی نے انہیں کام کیا جو آج تک تاریخ میں مشہور ہے، اور آج تک بڑے بڑے حساب دان اس چیز پر حیران ہیں کہ پتہ نہیں مولا نے یہ حساب کس طرح کر دیا۔ اب حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں قمر اقبال جعفری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔